بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ بروج مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جس میں بہت سے برج ہیں۔ برج سے مراد عربی میں آپ نے دیکھا جو قلعے بنائے جاتے ہیں ان میں مختلف مواقع پر اونچی جگہیں بنا کر چھت ڈال کر پہرہ داروں کے لیے بنائی جاتی ہیں، انہیں برج کہتے ہیں۔ آسمان میں وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو اس کی حفاظت پہ مامور ہیں، ان کے لیے جگہیں جو بنی ہوئی ہیں انہیں بھی بروج کہا گیا ہے۔ علم نجوم کے جو لوگ ہیں انہوں نے افلاک کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے مختلف نام رکھ کے، حمل اور جوزہ اور اس طرح کے نام رکھ کے تو وہ ایک بنا دیا ہے کہ ان میں ستارے رہتے ہیں، فلاں ستارہ ذو المشتری فلاں برج میں ہے، فلاں فلاں برج میں ہے، فلاں کی قسمت یہ ہو گئی، فلاں کی وہ ہو گئی۔ لیکن یہ ساری خرافات ہیں، ان کی دین میں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ انسانی اندازے ہوتے ہیں، اٹکل پچو ہوتا ہے۔ یہ سارے علوم جو غیر تشریعی ہیں، جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بچے کے سامنے کمپیوٹر رکھ دیں تو اس میں چیزیں تو فیڈ ہوتی ہیں۔ اب وہ انگلیاں مارتا رہے، کسی ڈیجٹ پہ انگلی لگ گئی، آگے کو کھانا کھل گیا تو وہ سمجھے یہ میرا کمال ہے، اس کا تو اس میں کوئی کم، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کس ڈیجٹ پر کون سا کھانا کھلتا ہے، اس میں وہ فیڈ ہے، وہ انگلیاں مارتا رہا، اتفاق سے وہ لگ گئی کوئی 100 میں سے ایک انگلی۔ اس طرح یہ گپیں ہانکتے رہتے ہیں، بہت سی جو ہیں وہ فضول گئیں، کوئی ایک آدھ کے مطابق بات سمجھا بڑا کمال ہو گیا۔ تو قرآن میں بروج سے مراد فرشتوں کی وہ جگہ ہیں، ان فرشتوں کی جو آسمان کی حفاظت پہ مامور ہیں، ان کے پہرہ دینے کی، بیٹھنے کی، رہنے کی جگہ آسمان میں جو ہے انہیں بروج کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس بات پہ گواہ ہیں والیوم الموعود، اور روز حشر قیامت کا دن ان حقائق پہ گواہ ہے کہ حق و باطل دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا الگ الگ انجام ہوگا۔ وشاہد ومشہود، اور
سارے پیش ہونے والے سارے گواہ اور وہ جس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یہ سارا نظام اس پہ دلالت کرتا ہے کہ ہر کام کا ایک انجام ہے، نیکی کا انجام نیک ہے، برائی کا نتیجہ برا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے نظام جو ہیں، یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں۔ کیوں انسان نہیں سمجھتا؟ جتنا آسمانی نظام ہے، جتنا زمینی نظام ہے، جو وعدہ روز حشر کا ہے، جو مخلوق کی پیشی کا وعدہ ہے، جس بارگاہ میں پیش ہونے کی بات ہے، یہ سارے دلائل اس بات پر ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ زندگی میں آپ جو حرکت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ سفر کرتے ہیں، تھکاوٹ تو ہوتی ہے، آرام کرتے ہیں، راحت تو ملتی ہے، کاروبار کرتے ہیں، نفع ہوتا ہے یا نقصان، نتیجہ تو ہوتا ہے۔ ہر کام کا ایک نتیجہ ہے۔ تو ایمان کے نتیجے یا کردار کے نتیجے سے کیوں آپ غافل ہیں؟ ان دلائل کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، قیامت کا خیال کریں، تو ہر چیز اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہے۔ لیکن انسان غفلت میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور جس بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس کا کتنا گستاخ ہو جاتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے مارے گئے، اپنی تباہی انہوں نے مول لے لی، برباد ہو گئے۔ یہ خندقوں کا کیا قصہ ہے، تفاسیر میں اس کے بارے تفصیل ملتی ہے کہ یمن کا حکمران تھا ذو نواس بن شرجیل، اس کا نام ملتا ہے ذو نواس بن شرجیل۔ اس نے بڑا ماہر جادوگر اور نجومی، کاہن کہتے ہیں انہیں، جو علم نجوم بھی جانتے ہیں اور جادو بھی جانتے ہیں تو انہیں کاہن کہتے ہیں۔ کچھ صرف نجومی ہوتے ہیں جنہیں جادو نہیں آتا، انہیں نجومی کہتے ہیں۔ کچھ کو جادو آتا ہے، علم نجوم نہیں آتا، انہیں جادوگر کہتے ہیں۔ کچھ بہت ماہر ہوتے ہیں، ان جملہ علوم پہ ان کی دسترس ہوتی ہے، انہیں کاہن کہا جاتا ہے۔ تو وہ کاہن تھا بڑا معروف اور بڑا مشہور اور بڑا کاریگر، اور اسی کے کہنے پہ نظام حکومت چلتا تھا۔ جو کچھ کردار بڑے بڑے کفار نے کیا ہے اور جو عہد حاضر کے کفار کرتے ہیں، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے وہ کام کرائے جائے۔ یہ ذو نواس ہی نہیں تھا، آج ہماری حکومتیں بھی نجومیوں اور کاہنوں کے کہنے پہ چل رہی ہیں۔ آپ راولپنڈی کے انٹرکانٹ ہوٹل میں دیکھیں تو کتنے نجومیوں کے کمرے بک ہیں، جو وزراء کرام نے انہیں لے کر دے رکھے ہیں، وہاں رہتے ہیں اور انہیں وہ روزانہ مشورے دیتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم تک اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت تو خیر ہے، ہندو وہ تو چلتے ہی ان پر جوگیوں کہنوں پر ہیں، یہاں بھی یہی حال ہے۔ تو اس کا وہ کاہن ضعیف ہو گیا اور اس پائے کا کوئی کاہن نہیں تھا، تو انہوں نے بہت قابل ایک لڑکا تلاش کر کے اسے اس کا شاگرد بنایا کہ آئندہ یہ بہت ضعیف ہو گیا ہے تو یہ ایک اور ہمارے پاس تیار ہو جائے۔ قدرت کے اتفاقات ہیں
ہر دور میں کوئی نہ کوئی بندہ دین پر رہا ہے، اور اگر بالکل ہی مٹ گیا تو نیا نبی مبعوث ہو گیا۔ اس عہد میں، اس سلطنت میں بھی کوئی کامل ولی اللہ بھی تھا۔ ہم اتفاق کہتے ہیں، اتفاق یہ ہوا کہ اس بچے کی اس سے ملاقات ہو گئی، لیکن یہ جتنے اتفاقات ہوتے ہیں ہمیں ان کا سبب نظر نہیں آتا تو ہم اتفاق کہتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ کریم کرتے ہیں تو ہوتا ہے۔ وہ بچہ جاتا تو اس کاہن کے پاس جادو سیکھنے، راستے میں چونکہ اس درویش کا گھر تھا وہاں بھی رک جاتا، اللہ اللہ سیکھتا۔ چنانچہ اسے مراقبات، مقامات نصیب ہو گئے اور کرامات نصیب ہو گئیں۔ اللہ چاہتا تھا کہ دین کا ظہور ہو، اسے کرامات نصیب ہو گئیں۔ کسی بیمار کو دم کرتا تو وہ صحت مند ہو جاتا، کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ تو ایک عجیب سی شہرت ہونے لگ گئی لوگوں میں۔ بات بادشاہ تک پہنچی، اس نے کہا یار ہم بھیجتے ادھر تھے، یہ اور نیا تماشا، اور پھر یہ اس نے جو ٹھیک ہوتا ہے اسے یہ اللہ اللہ سکھاتا ہے، اللہ کیا ہے اور یہ کیا بات ہوئی اور یہ کون سی بات ہے۔ تو بڑا خفا ہوا، درویش کا پتہ چلا لیا، انہیں شہید کر دیا، اس لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ اب عجیب اتفاق یہ بات ہوئی، اللہ کی قدرت کا تماشا ہوا کہ بادشاہ نے بڑے ہیلے کیے اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے قتل پہ قادر نہ ہوتا۔ پہاڑوں سے گرایا گیا، آگ میں پھینکا گیا، قتل کرنے کے لیے تیر چلائے گئے، تلواریں چلائی گئیں، کچھ کارگر نہ ہوتا ہے، بچ جاتا پھر بچ جاتا۔ بڑے حیران کہ کیا کیا جائے اس کا۔ تو اس لڑکے نے اسے کہا کہ اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکا دو، میرے ترکش میں جو تیر ہے یہ مجھ پر چلاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر چلاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جمع کر لو، عوام کا اجتماع کر لو، شہر اکٹھا کر لو، سب کے سامنے جب تم مجھے سولی دو گے اور میرا تیر، میرے ترکش کا تیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلاؤ گے، اور شرط یہ ہے کہ وہ میری کنپٹی پہ لگے، تو میری موت واقع ہو جائے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب چونکہ وہ قتل کرنا چاہتا تھا، دونوں کا اپنا اپنا مقصد تھا، وہ قتل کرنا چاہتا تھا، یہ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ مخلوق جمع ہو گئی۔ اب بڑی عجیب بات تھی کہ بادشاہ بے بس ہے، ایک بندے کو قتل نہیں کر سکتا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ سارے حربے کر چکا ہے، تلواریں اثر نہیں کرتی، پہاڑ سے پھینکا گیا کوئی اثر نہیں پڑا، پھانسی دی گئی کوئی اثر نہیں ہوا، جب اتارا تو ٹھیک ٹھاک صحت مند تھا، تو اسے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کے ترکش کا تیر بڑے ماہر نشانہ باز نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلایا، اسے کنپٹی پہ لگا، وہ شہید ہو گیا۔ لیکن جو مجمع جمع تھا انہوں نے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کا نعرہ مستانہ تھا آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لے آئے، ہمارا رب وہی ہے جو اس کا رب ہے، ہمارا پروردگار۔ اب بادشاہ خود رب کہلواتا تھا، اس نے کہا یہ تو وہ تو جان دے کر عجیب تبلیغ کر گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور سب نے میری عظمت کا انکار کر دیا اور اس کے دین پر چلے گئے۔ تو اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان میں آگ دہکا لکڑیوں سے بھر کر انہیں جلا دو،
اور جو اسلام سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، جو نہ پھرے اسے آگ میں پھینک دو۔ اب ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ لیکن دین ایک عجیب کیفیت کا نام ہے، اس میں ایک عجیب مٹھاس، ایک عجیب لذت، ایک عجیب لطف، ایک عجیب کیف ہے۔ پھر جان جا سکتی ہے، دین جاتا نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا حصول زر کے لیے مرتے ہیں، پیسے لینے کے لیے چوری ڈاکہ کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، سزائیں پاتے ہیں، جیل کاٹتے ہیں، جیلوں سے چھوٹ کے آتے ہیں، پھر چوری کرنے لگ پڑتے ہیں۔ پیسے سے محبت ہے۔ جرائم کرتے ہیں، جرائم سے محبت ہے، جرائم میں لذت حاصل ہوتی ہے، سزائیں پاتے ہیں، چھوٹ کر آتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں۔ ہر چیز میں لذت ہے، اسلام میں کیوں نہیں؟ ہمیں تو وہ مزہ نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کام کافروں کے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لباس کافروں کا پہنتے ہیں، حلیہ کافروں کا بناتے ہیں، کھانا کافروں کا کھاتے ہیں، ساری ادائیں ہماری کافران ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلام میں کچھ ملا نہیں، گلے پڑا ہوئے ہم تو کہتے ہیں یہ بھی ڈھول گلے پڑ گیا۔ چلو ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اسلام کیا دل میں اترا؟ کیا اس کی لذت آئی؟ وہ جو کہا گیا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ اسلام اللہ سے آشنائی اور معرفت باری کا نام ہے۔ مرد، عورتیں، بچے، انہوں نے کہا پھینک دو آگ میں، جل جائیں گے، لیکن اسلام، جو مزہ اسلام میں ہے وہ جل کر بھی آئے گا۔ اللہ کریم نے ان پر آسانی یہ کی کہ جسے وہ آگ میں پھینکنا لگتے اس کی روح قبض فرما لیتا، بدن کو درد سے محفوظ کر دیتا، وہ آگ میں پھینکتے وہ جنت میں پہنچ جاتا۔ وہ قادر ہے۔ فرعونی سمندر میں غرق ہوئے، فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق پانی میں ہوئے، پہنچ آگ میں گئے۔ یہ آگ میں پھینکے گئے، پہنچ جنت میں گئے۔ لیکن انہوں نے آگ میں پھینکا جانا قبول کر لیا، اسلام نہیں چھوڑا۔ تو اسلام ایک لذت آشنائی ہے، ایک بڑا پرلطف انداز۔ بھلا اللہ سے آشنائی، اس کی کیفیت کیا ہو؟ اللہ ہمیں نصیب کرے تو ہمیں اندازہ ہو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اس نظام سے ناآشنا تھے۔ یہ بروج آسمانی، یہ نظام آسمانی، یہ روز حشر، یہ حاضری، یہ بارگاہ جس میں حاضری ہوگی، یہ نظام کائنات، یہ اس بات پہ گواہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہر کام کا نتیجہ ہوگا تو یہ میرے بندوں کو آگ کا عذاب دے رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ قتل اصحاب الاخدود، یہ انہیں نہیں مار رہے، یہ خود اپنا آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ خندقیں کھودنے والے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جس میں انہوں نے خندقیں کھود کر ایندھن جھونک دیا اور آگے آگ جلا دی، بندوں کو اس میں عذاب دینے لگے۔ اذم علیہا قعود ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ جب یہ مزے لے کر باہر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ میرے ایماندار بندوں سے ہو رہا تھا اس کا تماشا کر رہے، انہیں آخرت کا خیال بھی نہیں تھا،
انہیں جواب دہی کا خیال بھی نہیں تھا، انہیں نظام کائنات یہ نہیں بتا رہا تھا، انہیں یہ آسمانی نظام بھی نہیں بتا رہا تھا کہ جو کر رہے ہو اس کا بھی نتیجہ ہوگا، یہ کیوں نتیجے سے غافل تھے؟ اور پھر ان کا قصور کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، کس بات پر چڑ گئے، کیوں خفا ہو گئے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، صرف اس وجہ سے کہ اللہ جو ہر حال میں غالب اور سب تعریفوں کا مالک ہے اس پر ایمان لے آئے، یہ اتنا بڑا قصور ہو گیا۔ ہر عید کے ذو نواس اور عید کے مومنین کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیا قصور تھا طالبان کو کہ امریکہ 40 ملکوں کو ساتھ، یہ 40 ملک یار اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ایک چھوٹی سی ریاست کو تباہ کر دے؟ کبھی آپ نے خیال کیا کیوں؟ کیا جرم تھا ان کا؟ اسامہ 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 ہو رہی ہے۔ اسامہ کیا تھا؟ اسامہ کے اپنے اکاؤنٹ امریکہ میں اس کی زندگی میں بھی چلتے رہے اور ابھی تک بھی ہیں، اس کے تو اکاؤنٹ کسی نے بند نہیں کی۔ ساری دنیا تباہ کر دی گئی، اسامہ تو اپنی طبی موت مر گیا، کسی نے پکڑا بھی نہیں۔ اس کے مرنے کے کئی سال بعد نمائشی طور پر کہا گیا ہم نے پکڑ لیا، مار لیا، پتہ نہیں کسی کو مارا بھی ہے، کدھر کیا کہ سمندر میں پھینک دیا، کسی نے دیکھا کوئی بندہ مارا گیا کوئی ہوا؟ اسامہ جیسا بندہ مارا جاتا تو نہ دکھاتا، سب ڈرامہ تھا۔ بات صرف اتنی تھی، شاید ہمارے بھائیوں نے دیکھا، غور فرمایا یا نہیں، میں نے خود ٹیلی ویژن پر بش کی تقریر سنی تھی، اس وقت وہی صدر تھا، اور اس نے کتنے کفار کو سارے اس بات پہ جمع ہو گئے۔ بات کیا تھی؟ بش کا جملہ تھا "They were going to destroy our culture around the globe"، ہماری تہذیب، ہماری معاشرت کو یہ روئے زمین سے مٹا دیتے اگر طالبان باقی رہے۔ جو نظام حیات، جو نظام زندگی، جو نظام انصاف، جو نظام معیشت 5 سالوں میں انہوں نے دیا، اور جس طرح کا امن قائم کیا، جس طرح کا عدل قائم کیا، تو یہ تو سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے، ہمارے لوگ بھی مسلمان ہو جاتے، ہمارا کفر تو مٹ جاتا دنیا سے۔ They were going to destroy our culture، ہماری تہذیب، ہمارے معاشرت کو تو یہ مٹا دیتے۔ یہ جرم تھا ان کا۔ ہمیں تو کچھ نہیں کہتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ ہر کافر ریاست میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہیں روکتے، مسجدیں ہیں نہیں روکتے، اذان سے نہیں روکتے۔ آپ معاشی نظام اسلام کا وہاں لا سکتے ہیں، آپ وہاں سیاسی نظام اسلام کا لا سکتے ہیں، تعلیمی نظام اسلام کا لا سکتے ہیں، عدالتی نظام لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ارے وہاں کیا لانا ہے، آپ یہاں نہیں لا سکتے۔ پاکستان بھی نہیں روکتے، نمازیں پڑھو، مساجد بناؤ، فرقے بناؤ، جتنے مرضی ہے بناؤ، وہ پیسے دیتے ہیں، نئے نئے فرقے بناؤ، نئے نئے مذہب ایجاد کرو، بڑے بڑے جلسے کرو، لیکن نظام ہمارا ہو۔ سود کھاؤ، عدالتی نظام ہمارا ہو۔ اللہ کا نظام عادلانہ نہیں ہے، اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ یہ آپ کے ایک وزیر اعظم کا جملہ ہے جو بعد میں شہید بھی ہو گئے۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، جب تک زندہ ہیں اسلام پر طنز کے تیر چلاتے ہیں، جب مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کون شہید ہے کون نہیں۔ تو یہاں
ہمارے اسلامی ملکوں میں ہمیں اسلام کے مطابق جینے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اگر اسلام نافذ ہو گیا تو انہیں خطرہ یہ ہے کہ ہمارے کفر کے تو لوگ خود تنگ ہیں، ہمارے لوگ بھی کلمہ پڑھ لیں گے تو روئے زمین پہ اسلام ہی چھا جائے گا. انسانی مزاج کے مطابق ہے. یہی قصور ان لوگوں کا بھی تھا جنہیں خندقوں میں جلایا گیا. ما نقموا منہم، ان کا قصور کیا تھا، ان سے کیوں چڑ گئے؟ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ اللہ غالب اور تعریفوں کے مالک پر ایمان کیوں لائے تھے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء شہید. وہ اللہ مجبور و بے بس نہیں ہے بلکہ کائنات کی حکومت و اقتدار اسی کا ہے، صرف اس کا ہے، ہمیشہ اس کا ہے، اور وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. واللہ علی کل شیء شہید. جو فیصلے تم کر رہے ہو تمہارے گلے پڑیں گے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کر رہے ہو. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یقیناً وہ جو لوگ اہل ایمان کو ایذا دیتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں ہے، اس کا طرز اسلامی کیوں ہے. پرسوں یا اگلے دن کی ایک خبر تھی، مصر کا بندہ سفر کر رہا تھا، کہیں جانا تھا، اس نے امریکی جہاز میں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اس نے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے فون کیا والدہ کو، تو والدہ کو صرف عربی آتی ہوگی، اس سے عربی سے بات کی تو انہوں نے جہاز سے اتار دیا کہ بات عربی میں کیوں کر رہا ہے. باقاعدہ تفتیش ہوئی، پھر کسی دوسری فلائٹ پہ بھیجا کہ عربی میں بات کرو تو جرم ہو گیا. ہمارے تو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتے ہیں، اس سے یہ تو بڑی قابل فخر بات. ملک سارے میں کسی کو اردو بھی سمجھنی نہیں آتی، اپنی لوگوں سے جب بات کرتے تو بھی انگریزی میں کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ اس نے عربی میں بات کی، انہوں نے جہاز سے اتار دیا کہ یہ کوئی بدماش ہے عربی میں بات کر رہا. تو میں ان کا قصور کیا تھا؟ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو ارض و سما کا اکیلا بادشاہ ہے، ہمیشہ رہے گا. سارے اختیارات جس کے دست قدرت میں ہیں، اس پر ایمان لانے کے جرم میں تم نے اتنا ظلم کیا ان پر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. ایک طرف ان کے ظلم کو رکھ کے پھر دعوت دے رہا ہے کہ اگر یہ بھی توبہ کر لے تو بخش دو. اندازہ کیجئے کہ میرے بندوں پر میرے سامنے اس جرم میں کہ مجھ پر ایمان لائے اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ انہیں زندہ آگ میں پھینک رہے ہیں. پھر فرماتا ہے کہ مخلوق تو یہ بھی میری ہے، گنہگار ہے، توبہ تو کر لیں تو انہیں بھی معاف کر دوں گا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. مردوں عورتوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، مردوں عورتوں خواتین بچوں کو سب کو آگ میں جھونک دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں مرد و خواتین بچوں سمیت سب کو آگ میں بڑا ظلم کر رہے ہیں. حالانکہ اقتدار قوت میری ہے،
تو میں آگ کو حکم دے دیتا ہوں ان کے لیے، تو آگ سے گزر کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں آگ تکلیف نہیں دیتی۔ لیکن ان کی جرأت دیکھو، انہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، انہیں جہنم کا خوف نہیں۔ پھر فرماتا ہے لیکن اگر توبہ تو کر لیں تو انہیں بھی معاف کر دیں۔ جو میرے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کرتے، توبہ تو کر لیتے تو انہیں بھی معاف کر دیتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں، ان کو بھی کہہ رہا کہ یار تم بھی توبہ کر لو، تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ اگر توبہ نہیں کرو گے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو پھر انجام دوزخ ہے، اور دوزخ میں سوائے جلنے کے کچھ نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ بدن کو چھوتی ہے تو ایک ایک سیل کو جلاتی ہے، پانی پیو تو وہ جلاتا ہے، کھانا کھاؤ تو وہ جلاتا ہے، لباس پہنو تو وہ جلاتا ہے، ہر چیز حریق، ہر چیز جلا ہی رہی ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور یقیناً جو لوگ ایمان پر قائم رہے، اور ایمان کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، ایمان نام ہے نیک کردار کا، اچھے کاموں کا، انہوں نے اپنے کام اچھے کر لیے، ان کے لیے باغات ہیں، موجیں ہیں، نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی جیت ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں باغوں میں پہنچ جائے، وہ جیت گیا، اپنے گھر آ گیا، کامیاب ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔